اور ہم نے بتایا کہ مرزا صاحب نے جو بات نقل کی ہے نا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا اور مسند احمد کی حدیث کا ترجمہ کیا، وہ ترجمے میں آپ خود مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا عمر بن عاص کو تابعی نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں تھے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی کام جو بہت اہم کام ہوتے تھے آپ کو سونپا کرتے تھے کیونکہ آپ پر بہت اعتماد تھا۔ تو مرزا صاحب کیا یہ علامات نبوت میں سے نہیں ہے؟ ویسے کہتے ہیں جی فلاں حدیث جو یہ علامات نبوت میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حق پر ہونا بتایا، کون انکار کرتا ہے؟ لیکن علامات نبوت دوسری طرف وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اپنا مقرب صحابی بنایا، اور لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہیں، آپ خاص افراد میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس حالت میں کہ عمر بن عاص آپ کے بہت مقرب تھے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہوں، کیا ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا، انہوں نے امت کے ساتھ ہاتھ کر دیا؟ معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت کا کم پانا ہے۔ یہ الفاظ بھی آپ نے مرزا صاحب کہے ہوئے ہیں نا، جالوی صاحب بھی کہتے تھے، اور آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے امت کے ساتھ ہاتھ کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوگا قیامت کے دن آپ کے بارے میں، جب علم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کے بارے میں اس طرح زبان درازی کرتے رہے ہیں، آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کو امید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا شوق بھی ہے؟ اگر شوق ہے تو توبہ کیجئے، آج ہی رجوع کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کے بارے میں آپ کی زبان درازیاں حد سے تجاوز کر رہی ہیں، پھر آپ کو کیسے امید ہے؟ کس طرح آپ کس منہ سے جائیں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب ہماری آپ کو دعوت فکر ہے کہ آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اپنا مقرب رکھا، اب کوئی اس سے الٹا یہ بھی بنا سکتا ہے کہ نبی کے مقربین جو تھے وہ علی کے خلاف تھے، ہم کہتے ہیں لعنت، ایسی سوچ پر بھی لعنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کا سیاسی مخالفت کر دینا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علی رضی اللہ عنہ غلط تھے، اور نہ ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی شان اور ان کا مقام یہ ثابت کرتا ہے کہ سیدنا معاویہ کے خلاف لوگ غلط تھے یا وہ باطل پر تھے یا نعوذ باللہ وہ جھوٹے تھے۔ کیوں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری سیدنا معاویہ کی مخالفت کرتے رہے، وہ سچے تھے۔ بھی سچے تھے تو کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی کی مخالفت کرتی رہی تو سچی تھی تو کیا ہوا؟ سیدنا عمر بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مقربین میں سے تھے، صحیح مسلم اور مسند احمد سے آپ نے خود ترجمہ کیا نا۔ تو جب وہ مقربین میں سے تھے اور سیدنا معاویہ کے ساتھ تھے تو یہ علامات نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، امت کو سمجھا کر گئے ہیں، ان کے بارے میں کبھی زبان تان دراز نہ کرنا۔ سیدنا علی کی مخالفت اگرچہ کی انہوں نے، لیکن میرے مقرب ہیں، پھر بھی مقرب ہیں۔ تو جنہوں نے مخالفت کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، سیدنا علی بھی اللہ کے نبی کے خاص مقرب ہیں اور وہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہیں۔ سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقربین ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ سیدنا علی کے خلاف ہیں، تو کیا کوئی یہ عنوان قائم کر دے کہ نبی کے مقربین علی کے خلاف؟ نعوذ باللہ، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین تو علی کے خلاف تھے، لہٰذا علی جو ہے وہ صحیح نہیں۔ سب صحیح تھے، سارے حق پر تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ہم نے جتنے دلائل پیش کر دیے ہیں، اب کسی کو اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو اگر مطعون کیا جائے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کی جائے، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ
جو اللہ کے نبی کے مقرب ہیں، جن کے ایمان کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے امت کو، اس کے بارے میں امت کا کوئی ظالم فرد اٹھے اور کہے کہ وہ امت کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں، انہوں نے امت کو برباد کر دیا، انہوں نے جناب دھوکہ کر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔